بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں سیٹ ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک یامین نوان۔ ناظرین، آج ہمارے پاس بات کرنے کے لیے 3 ٹاپکس ہیں۔ ٹاپکس تو سینکڑوں ہیں لیکن ہم نے چوز کرنے ہوتے ہیں 2 یا 3 ٹاپک۔ پہلا ٹاپک بڑا خطرناک ہے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ دوسرا ٹاپک انتہائی خطرناک ہے۔ مشرق وسطیٰ میں ایک بہت بڑی خونی جنگ ہونے جا رہی ہے، حالات تو ایسے ہی لگ رہے ہیں۔ تیسرا، پیپلز پارٹی اور MQM آمنے سامنے، اس پہ آج ہم بات کریں گے، تفصیلی آگاہی فراہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے اوپر اس وقت جنگی جنون طاری ہے۔ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ بکھلاہٹ کا شکار ہے اور وہ اپنے دشمن کو للکار رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے جی میری تیاری کمپلیٹ ہے، میں نے تمام میزائل فٹ کر دیے ہیں جو واشنگٹن تک مار کریں گے، جو اسرائیل کے تل ابیب کو اڑا دیں گے۔ لیکن اس بات کو ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ زمینی حقائق یہ بتا رہے ہیں کہ ایران نے مکمل طور پر اپنے آپ کو جنگ کے لیے تیار کر لیا ہے۔ اگر اسرائیل نے یا امریکہ نے ہلکا سا بھی پٹاخہ بھی چلایا نا ایران کی طرف تو اب میزائلوں کی بارش ہونی ہے، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جنگ عالمی جنگ میں کنورٹ ہونے جا رہی ہے۔ دنیا کی تیسری بڑی جنگ ہونے جا رہی ہے جس کے اثرات آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ امریکہ کا طاقتور ترین جنگی جہازوں کو لے کر آنے والا بیڑا، بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس بیڑے میں کم از کم 100 کے قریب جنگی فائٹر جہاز موجود ہیں، رن وے اوپر بنا ہوا ہے۔ اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ اتنا طاقتور جنگی بیڑا ہے جو کم از کم 20 سال تک اکیلے لڑ سکتا ہے۔ اس کے پاس اتنے وسائل پیدا کر دیے گئے اندر ہی اندر۔ اس کی کتنا بڑا یہ بیڑا ہوگا جس میں اتنے جہاز اس کے اوپر رن وے بنا کر رکھے ہوئے ہیں، اس کے اندر بھی سارا اسلحہ ہے اور اس کے اندر خوراک بھی ہوگی، فیول بھی ہوگا۔ 20 سال تک عقل تو اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، لیکن کسی بھی قیمت پر امریکہ کو بھی ہلکا نہیں لینا چاہیے، کیونکہ امریکہ ہمیشہ اپنی پالیسی کو فالو کرتا ہے۔ حالانکہ مشرق وسطیٰ میں جتنے اسلامی ممالک ہیں سب ایران کو اور اسرائیل کو ایران کو نہیں، امریکہ اور اسرائیل کو خبردار کر رہے ہیں کہ اس خطے میں جنگ کا کرنا پورے مشرق وسطیٰ کو تباہی کے دہانے پر لانے کے برابر ہے۔ اگر امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کیا ایران پر تو ایران کے ساتھ بھی روس کھڑا ہے، چائنا کھڑا ہے اور باقی کئی ممالک ہیں، میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا، کیونکہ ایران اکیلا نہیں ہے۔ جب یہ لڑائی ہوگی تو میرا دعویٰ ہے کہ تمام مسلم ممالک بالخصوص پاکستان ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ بہرحال میں آپ کو ایک بہت بڑے نقصان سے آگاہ کر رہا ہوں کہ آج یا کل آئندہ 48 گھنٹوں میں کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ اس بڑے میں چونکا دینے والا میں ایک اور انکشاف کر دوں۔ کافی لوگوں کو یہ بڑی حیران کن بات لگے گی، کیونکہ UAE جو ہے وہ بھی امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، بھارت بھی ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ سعودی عرب، پاکستان اور یہ ایک اتحاد جو تھا، یہ دونوں ممالک عجیب کشمکش میں پھنس گئے ہیں کہ ہم نے کدھر جانا ہے۔ واضح طور پر میں بتا دوں کہ اگر مسلم امہ اکٹھی آج نہ ہوئی
تو پھر تمام مسلم ممالک اس لپیٹ میں آئیں گے. یہ جو عالمی جنگ ہونے جا رہی ہے اس لپیٹ میں تمام ممالک آئیں گے، کیونکہ سب کی دیواریں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں بارڈر. لہذا خطرے سے خالی کوئی ملک بھی نہیں ہے. یہ جو طبل جنگ بجنے جا رہا ہے نا، یہ آپ سمجھ لیں کہ پورے خطے کو تباہ کر دے گا. یہ معاملہ جس جنگ کی طرف جا رہا ہے. دوسری طرف دیکھیں تو امریکہ بہادر جو ہے وہ تاثر تو یہ دے رہا ہے کہ ہمارے جنگی بیڑے جا رہے ہیں، ہم ابھی حملہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بات چیت کا سسٹم چلے. لیکن ایسا لگ نہیں رہا. بات چیت سے بات آگے چلی گئی ہے. اب ایران کو بڑی سمجھ لگ گئی ہے کہ کسی وقت بھی خفیہ طور پر حملہ ہونا ہے. اس کے لیے ایران 24 آور تیار ہے. ناظرین ایک بات یہاں کرنا بڑا ضروری ہے. ایران نے یائلی کے نام سے ایسا میزائل بنایا جو ابراہم لنکن، جو اتنا قیمتی اربوں ڈالر والا بیڑا، بلکہ کھربوں ڈالر کا، جس میں جنگی ساز و سامان ہیں، جہاز ہیں، میزائل ہیں، اس کو تباہ کرنے کی ایک میزائل اتنی پاور رکھتا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ 250 کلو وزنی مواد بھی یہ میزائل اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے. اور انہوں نے یہ اس ابراہم لنکن کے اوپر فٹ کر دیا ہے اس میزائل کو، جس کا نام ہی اتنا عالی شان ہے. اس نام کو شکست ہے ہی نہیں ہے. یہ تو ماشاءاللہ آپ سمجھتے ہی ہوں گے، کیونکہ دشمن بھی یا علی مدد کا نعرہ لگا کر جنگ میں انٹر ہوتا ہے، غیر مذہب بھی یا علی مدد کا نعرہ لگا کر مدد حاصل کرتے ہیں. تو اس بڑے نام کی بدولت امریکہ کو بہت بھاری نقصان ہونے والا ہے. یہ میں ایڈوانس پریڈکشن کر دوں. بہرحال اللہ کرے کہ خطے کا امن تباہ نہ ہو اور یہ جنگ کسی بھی طرح سے ٹل جائے، جو ٹلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. دوسرے نمبر پہ ناظرین، اس وقت ایک نورا کشتی کھیلی جا رہی ہے کراچی میں، بلکہ آپ اس کو سندھ میں کہہ لیں. ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے توپوں کے رخ کیے ہوئے ہیں. انہوں نے، وہ اس کے اوپر الزام لگا رہا ہے، وہ اس کے اوپر الزام لگا رہا ہے، تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا. یعنی کہ ایک دوسرے کے اوپر گند ڈال رہے ہیں، کچرا پھینک رہے ہیں. حالانکہ یقین کریں 18 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے کراچی سندھ میں، اور جب ایم کیو ایم کا دور تھا بھلے لاشوں کے ڈھیر لگتے تھے، بوری بند لاشیں ملتی تھی، قانون کی حکمرانی کوئی نہیں تھی، ہر لڑکا پستول لگا کر پھرتا تھا، بہت ظلم اور تشدد تھا، کوئی شک نہیں. لیکن کراچی خوبصورت تھا، کراچی روشنیوں کا شہر اس وقت تھا. اب کراچی کو انہوں نے اتھوپیا بنا دیا ہے. آپ اگر کراچی کے رہنے والے ہیں تو آپ اس بات کی تائید کر دیں گے. لازمی کمنٹس میں بتائیے گا کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. آج کا کراچی بالکل ویران کر دیا انہوں نے. سندھ کی میں نے تمام چھوٹے بڑی تحصیلیں، شہر، ضلع سارے پھرے ہیں بائی روڈ. یقین کریں ہمارے ملک کا حصہ ہی نہیں لگتا کہ سندھ بھی ہمارے ملک کا حصہ ہے. بلوچستان اس سے زیادہ پسماندہ ہے. بلوچستان کا تو ایسے ہے جیسے والی وارث ہی کوئی نہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ دونوں صوبوں میں وڈیرا راج ہے. جی ناظرین، یہ وہ وڈیرا راج ہے جس نے پچھلی حکومت میں آپ کہہ لیں ایک دہائی کے اندر لانچوں پہ ڈالر لوڈ کر کر کے اربوں ڈالر دبئی بھیجا. پیپلز پارٹی کے لوگوں نے، ایم کیو ایم کے لوگوں نے. یہ ملک کے خیر خواہ تو ہیں ہی نہیں، یہ تو تاجر ہیں، یہ دکاندار ہیں، یہ ملک کو لوٹتے ہیں. یہاں سے لوٹ کے مال باہر لے جاتے ہیں اور یہاں پھنستا ہے عام آدمی. چھوٹے جرم والا پکڑا جاتا ہے، بڑے جرم والا نکل جاتا ہے، اور جب وقت آتا ہے واپس آ کے سارے گناہ معاف، نویں گناہ شروع کرو جناب، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ناظرین یاد رکھیے گا کہ کروڑوں اربوں ڈالر لانچوں کے ذریعے دبئی بھجوایا گیا.
اب میں ایک تازہ ترین پریڈکشن کر دوں، بلکہ میں آپ کو بندے کا نام ہی لے لیتا ہوں۔ فواد چودھری نے بڑا زبردست تجزیہ کیا۔ انہوں نے کہا جی جن پاکستانیوں نے دبئی میں کروڑوں اربوں روپیہ انویسٹ کیا ہوا ہے، وہاں کاروبار کر رہے ہیں یا وہاں پہ پراپرٹیاں لی ہوئی ہیں، ان کا تمام پیسہ مٹی ہونے والا ہے، کیونکہ آگے جو کہانی سامنے آ رہی ہے، یو اے ای کھل کر پاکستان کی مخالفت کرنے جا رہا ہے، حالات اس طرف جا رہے ہیں۔ اگر یو اے ای نے پاکستانیوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تو پھر پاکستانیوں کا جتنا سرمایہ وہاں پر لگا ہے وہ سارا ڈوب جائے گا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ بتائیں پھر کہاں پہ کھڑے ہیں آپ؟ پھر وہ ہو گیا نا چوراں دے کپڑے تے ڈانگاں دے گز، لٹیا جے پاکستان دا مال تے اتھے لگایا جے۔ ناظرین یہ میں کلیئر بتا دوں کہ جتنا پیسہ یو اے ای میں پاکستان سے گیا ہے، جس طرح بھی گیا ہے، وہ ٹوٹل منی لانڈرنگ اور چوری کے ذریعے گیا ہے، چوری کر کے یہ پیسہ وہاں لے کر گئے ہیں۔ اور اس پیسے کا اگر اب یہ ان کا ضائع بھی ہو جاتا ہے تو انہوں نے کہڑا پیو دا سی، انہوں نے بھی لٹیا ہی سی۔ مارے وہ لوگ جائیں گے جو سفید پوش ہیں ہمارے جیسے، جنہوں نے جا کے وہاں کوئی چھوٹی موٹی کمپنی بنائی، کوئی بزنس کیا، اور جو اپنے بال بچے کا پیٹ پال رہے ہوں گے، وہ لوگ مارے جائیں گے، ان کو بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اور آنے والے دنوں میں دبئی میں پاکستانیوں کے لیے مزید سختیاں ہونے جا رہی ہیں، میں آپ کو واضح بتا دوں۔ ابھی بھی عام آدمی یو اے ای کا ویزا نہیں لے سکتا، انہوں نے اس کو امریکہ کینیڈا کے لیول پہ پہنچا دیا کہ جیسے وہاں پہ کوئی سونے کی کانیں ہیں یا وہاں سے کوئی مفت میں پٹرول ڈیزل ملتا جو لوگ آ کے اٹھا کر لے جائیں گے۔ بہرحال اس وقت جن لوگوں کا سرمایہ دبئی یو اے ای میں لگا ہوا ہے نا، موقع ہے کہ وہ اپنا مال وہاں سے نکال لیں، منتقل کر جائیں۔ بے شمار لوگوں کو میں جانتا ہوں جو قطر، کویت، بحرین، عمان میں شفٹ ہو رہے ہیں۔ بہت سارے بزنس مین میکسیمم عمان میں شفٹ ہو رہے ہیں، مسقط میں۔ پیسفل کنٹری ہے، وہاں پہ امن ہے، وہاں پہ روزگار ہے، وہاں پہ قانون کی حکمرانی ہے، اور آب و ہوا بھی خالص، خوراک بھی خالص، اور سکون ہی سکون ہے۔ یہ میں آپ کو کلیئر بتا دوں۔ ابھی بھی موقع ہے کہ آپ اپنا تمام زر مبادلہ یو اے ای سے ریموو کر لیں، بے شک پاکستان لے آئیں، بے شک ادھر چلے جائیں، وہاں آپ کا پیسہ سیکیور نہیں ہے۔ اچھا ناظرین، اس سے اہم اور خاص بات، قیدی نمبر 804 کل رات اچانک سننے میں آ رہا ہے، مبینہ طور پر جو اطلاعات آ رہی ہیں ہمیں، کہ عمران خان صاحب کی نس پھٹ گئی ہے۔ اور نس کب پھٹتی ہے؟ جب ٹینشن ہوتی ہے، جب ڈپریشن ہوتا ہے، جب آپ لوڈ برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ جانتے ہیں کہ لوڈ کیا ہے، ٹینشن کیا ہے، وہ تو بڑے ٹھنڈے مزاج کا آدمی ہے، وہ آرام سے بیٹھا ہے۔ پھر کیا ایسی بات ہے جو ڈپریشن کا شکار کر گئی؟ ملاقاتوں کا بند ہونا، اپنوں سے نہ ملنے دینا، شریک حیات سے نہ ملنے دینا، کارکنوں سے نہ ملنے دینا، کے پی کے وزیر اعلیٰ، سی ایم جس کے پاس بے شمار اختیارات ہوتے ہیں، اس کو نہ ملنے دینا۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ سب سے بڑا ڈپریشن یہ ہے۔ بتایا یہ جا رہا ناظرین کہ اللہ کرے ایسا نہ ہو کہ کل رات ان کو ہاسپٹل شفٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور جیل حکام نے رکاوٹ ڈالی یا اوپر سے دباؤ تھا کہ ہاسپٹل شفٹ نہیں کرنا، ادھر ہی علاج کریں۔ انہوں نے ڈاکٹرز نے بتایا کہ آپریشن ہونا ہے، انہوں نے کہا جی آپریشن بھی ادھر ہی کریں۔ یعنی ظلم اور فسطائیت کی حد ہے۔ کس بخلاہٹ میں یہ حکومت جو ہے وہ کام کر رہی ہے کہ ایک بندے کی جان پہ بن گئی ہے، اس کو تو فرسٹ ایڈ دے دیں فوری طور پہ، اس کا رائٹ ہے، اس کا فنڈامنٹل رائٹس ہے، اس کا آپ ظلم کر رہے ہیں، نہیں دیا گیا۔ کچھ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ پھر آخر کار ہاسپٹل لے جانا پڑا اور ٹریٹمنٹ جاری ہے، آپریشن ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایک آنکھ ضائع ہونے کی خبریں آ رہی ہیں کہ جی ایک آنکھ ضائع ہو گئی ہے۔ اللہ کرے ایسا نہ ہو۔ بہرحال میں آپ کو بتا دوں آج ہے ملاقاتوں کا دن۔ خان کی بہنیں بھی اڈیالہ کے باہر بیٹھی ہیں
اور سہیل خان افریدی اور کارکنوں نے بھی اڈیالہ کے باہر پہنچنا تھا، اور اگر کچھ ایسا ہوا تو آپ دیکھ لیں کہ اس ملک کو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ ابھی بھی ادارے جو ہے وہ اپنی ضد چھوڑ کے اس مسئلے کو حل کریں، کیونکہ اس مسئلے کی وجہ سے پاکستان کی ترقی، تعمیر رکی ہوئی، ہر چیز، تمام کاروبار رکے ہوئے ہیں، لوگ سوچنے پر مجبور ہیں کہ ہم کیا کریں۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ یہ مسئلہ حل ہو، بھلے کسی کی حکومت ہو، بھلے ہماری طرف سے جس کو مرضی حکومت دیں، ملک میں امن امان قائم کر دیں۔ ہر بندہ اپنے آپ کو وہ سیف نہیں سمجھ رہا، ہر بندے کو یہ تاثر دے دیں کہ آپ سیف ہیں، آپ کا کاروبار سیف ہے، آپ کا جان و مال، آل اولاد سب سیف ہیں۔ یقین کریں بے راہ روی کا شکار ہے ہر بندہ، لوگ اعتماد کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ آپ ذرا نکلیں نا، معاشرے میں باہر جائیں، ذرا گلیوں میں انٹرویو کریں لوگوں کے، آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ خدا را کچھ ایسا کریں کہ ملک کی فضا چینج کر دیں، آب و ہوا چینج کر دیں، لوگوں میں محبت اور پیار لے کر آئیں، لوگوں کو کاروبار میں آسانیاں پیدا کریں۔ کاروبار بالکل بند ہیں، اگر کوئی آواز لگا رہا ہے سب اچھا ہے تو وہ اس ملک کا بھی دشمن ہے، اس عوام کا بھی دشمن ہے۔ آج تک کے لیے اتنے، ناظرین اپنے میزبان ملک یامین امان کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت سا خیال کیجیے گا، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، کمنٹس کرنا نہ بھولیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں۔ پاکستان زندہ۔